بنا دیا۔ یہ معجزہ تو دیکھیے میدان بدر میں، لکڑی کو میرے آقا نے خنجر بنا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اتنی مشکل زندگی ہے کس قدر آسان ہے موت، گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت۔ کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی یہ مجلس عالی جناب احمد خان صاحب نے اپنی اہلیہ مرحومہ کی سالانہ فاتحے کے موقع پر منعقد کی ہے۔ سال بھر قبل وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دعا کر لیجیے اللہ پاک ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ جس عورت کی موت اس حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ احمد صاحب راضی نہ ہوتے تو ان کی یاد میں اتنی شاندار مجلس نہ سجاتے، اتنے اچھے اچھے شاعروں کو، اتنے اچھے اچھے مہمانان رسول کو مدعو نہ کرتے، اپنی اہلیہ سے راضی نہ ہوتے
تو آپ سب کو اپنے دولت کدے پہ نہ بلاتے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کا اشارہ ہیں کہ یہ اپنی اہلیہ سے بے حد لگاؤ رکھتے تھے، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو ان کی رضا کی سعادت انہیں میسر تھی۔ دعا کیجیے اللہ پاک ان کی اہلیہ کی قبر کو روشن فرمائے، قبر پہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، اور اللہ پاک عالم برزخ میں انہیں سکون اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت نعت شریف شاعر اسلام جناب ارشد بنارسی صاحب نے پیش فرمائی ہے۔ کئی بار ملاقات ہوئی، کبھی ٹرین میں، کبھی بس میں، کبھی جلسوں میں، مگر نعت شریف مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار میں نے غور سے سنا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت نعت شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی آواز کو، ان کی نیت کو، ان کے اخلاص کو، ان کے لب و لہجے کو، ان کے ادب کو سلامت رکھے، اور قیامت کے دن نبی کے نعت خوانوں کی جماعت میں ان کا اور ہم سب کا حشر فرمائے۔ چھوٹے سے صاحبزادے نے بھی بڑی خوبصورت نعت شریف سنائی، ابھی 5-7 سال کی عمر ہے، مگر ماشاءاللہ شوق بہت اچھا ہے۔ اللہ پاک انہیں دین کا خادم اور علم نافع عطا فرمائے۔ اتنی اچھی نعت خوانی کے بعد میرا نعت شریف پڑھنا مناسب نہیں ہے، مگر دو تین شعر بتکلف سماعت کر لیجئے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے شافع شہزی جاہل خبر، اے شافع شہزی جاہل خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر، ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر، پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر، شافع
شہزی چاہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر۔ اور یہ شعر بہت خوبصورت ہے۔ مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، مانا کہ سخت ناکارا ہے رضا، مانا کہ سخت مجرم ناکارا ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور ہم اور آپ اسے قبر کے حوالے کرتے ہیں تو نیکیوں کا سارا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، مگر ایمان والوں کو اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوتا، سبحان اللہ، بند نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے درود شریف پڑھا، نیت کر لی احمد صاحب کی اہلیہ کو یہ ثواب مل جائے، اللہ کے فرشتے وہ ثواب ان کی اہلیہ کو عطا کر دیتے ہیں۔ ہم نے کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا، ہم نے کسی بیوہ کو چادر عزت دے دی اور نیت کر لی کہ یہ ثواب احمد صاحب کی اہلیہ کو مل جائے، اللہ رب العزت وہ ثواب ان کی اہلیہ کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایمان والوں کا اکاؤنٹ مرنے کے باوجود بند نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے الحمدللہ
ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں وہ ثواب ہمارے مرحومین کی روحوں کو ملا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے کرم سے ان نیکیوں کے طفیل اپنے بندوں کی مغفرت فرمایا کرتا ہے۔ اگر پیغمبر ہیں، ہم نے انہیں ثواب پہنچایا تو اس لیے ثواب پہنچایا تاکہ اللہ ان کے مقام و مرتبہ کو اور بلند فرما دے، اور امتیوں کو ثواب پہنچایا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ ہیں اللہ پاک ان گناہوں کو مٹا دے، اور اللہ رب العزت ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما کر اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو عام لوگوں کے لیے جو ایصال ثواب ہوتا ہے وہ گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے جو ایصال ثواب ہوتا ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوا کرتا ہے۔ سمجھ رہے میرے بھائیوں؟ اس لیے کسی اور کو ثواب کے پہنچنے پہ بھروسہ ہو کہ نہ ہو، مگر الحمدللہ ہم اہل سنت کو یہ 100% بھروسہ ہے کہ ہم جو ثواب پہنچاتے ہیں وہ ہمارے مردوں کو پہنچا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اجمیر شریف جانا ہو، آپ ٹکٹ کے لیے گڑھوا جا رہے ہیں، احمد بھائی کے بڑے صاحبزادے کی نظر پڑ گئی، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں اتنی دھوپ میں؟ آپ کہتے ہیں مجھے اجمیر شریف جانا ہے، میں ٹکٹ بنوانے جا رہا ہوں۔ احمد صاحب کے بڑے صاحبزادے کہتے ہیں کیوں دھوپ میں پریشان ہو رہے ہیں؟ کس تاریخ میں جانا ہے وہ تاریخ بتائیے، کس ٹرین سے جانا ہے ٹرین کا نام بتائیے۔ اب وہ موبائل کھولتے ہیں، IRCTC کا ایپ اوپن کرتے ہیں، نام ڈالتے ہیں، پتہ ڈالتے ہیں، ڈیٹ ڈالتے ہیں، ٹرین نمبر ڈالتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ کٹواتے ہیں، اور 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں جائیے آپ کا ٹکٹ بن گیا۔ بولتے ہیں جو پیسہ آپ اسٹیشن پہ دینے والے تھے ہم کو دے دیجئے، اور میں آپ کے بیٹے کے واٹس ایپ پر بھیج دیتا ہوں، پرنٹ نکلوا لیجیے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ دیہاتی سے دیہاتی آدمی ہو، کسی کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، کسی کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا پیسہ لے لیے اور ٹکٹ بھی ہمارا نہیں بنا، کسی کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غریب نواز ایکسپریس میں بیٹھے تو وہ سیٹ کسی اور کے نام سے ریزرو ہو، ٹی کہیں ہم کو ہٹا نہ دے۔ کسی کے دل میں شبہ ہوتا ہے؟ کسی کے دل میں شبہ نہیں ہوتا۔ پیسہ دے کر وہ صاحب اپنے گھر جاتے ہیں، انہیں اطمینان ہے کہ میرا ٹکٹ بن چکا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، نہ ہم نے پیسہ کٹتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے ریزرویشن ہوتے ہوئے دیکھا، مگر ہر انسان کو یقین ہے کہ میرا ٹکٹ بن چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا بیٹا پڑھتا ہو اندور میں، آپ چلے بینک کی طرف، نظر پڑ گئی ان کے چھوٹے صاحبزادے کی، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میرا بیٹا اندور پڑھتا ہے، اسی کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجنا ہے۔ ان کے چھوٹے بیٹے کہتے ہیں پیسہ لائیے میں بھیج دیتا ہوں۔ پیسہ انہوں نے جیب میں رکھا، اپنے بینک کا وہ جو ان کے پاس جو ایپ ہو وہ اوپن کرتے ہیں، اکاؤنٹ نمبر، IFSC کوڈ نمبر، کچھ نہ صحیح تو گوگل پے اور فون پے اوپن کر کے پیسہ بھیج دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جائیے آپ کے بیٹے کے کھاتے میں پہنچ گیا۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ کوئی کتنا بھی ماکھر ہو چھتیس گڑھ والا، یا کوئی کتنا بڑا بھی دیہاتی ہو، مگر کبھی شبہ نہیں ہوتا کہ یہ تو ہم کو بے وقوف انہوں نے بنا دیا۔ نہ یہ بینک گئے، نہ لائن میں لگے، نہ کیشیئر کو انہوں نے پیسہ دیا، نہ اس نے کوئی کلک کیا، نہ کوئی بٹن دبایا، اور ہم کو کہہ رہے ہیں کہ پیسہ چلا گیا۔
کسی کو شبہ ہوتا ہے؟ نہیں شبہ ہوتا. ہم بیٹے کو فون کرتے ہیں پیسہ تمہارے کھاتے میں چلا گیا ہے, پیسہ تم نکال لو. سبحان اللہ, دیکھے بغیر دلی سے ہمارا ٹکٹ اجمیر کا بن جاتا ہے, دیکھے بغیر ہمارے بیٹے کے اکاؤنٹ میں یہاں سے پیسہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. نہ ہم نے بھیجتے ہوئے دیکھا نہ ہم نے پہنچتے ہوئے دیکھا, مگر ٹکٹ بھی بن جاتا ہے اور پیسہ بھی پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر انسان ایک ایسا سسٹم بنا سکتا ہے کہ ہمیں نظر آئے کہ نہ نظر آئے مگر وہ ساری چیزیں اپنا کام کرتی ہیں, ٹکٹ بن جاتا ہے, پیسہ یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے, تو اگر انسان ایسا کر سکتا ہے تو اللہ کے فرشتے ہمارے پڑھے ہوئے قرآن کی نیکیوں کو ہمارے مرحومین کی قبروں تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں, کسی زمانے میں دلیلوں کی ضرورت تھی مگر اب دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے. اب تو ساری چیزیں سائنسی تحقیقات کی وجہ سے ہمارے پیش نظر ہیں. آپ چاہیں اپنے بیٹے کو اپنے پوتے کی تصویر لندن بھیج سکتے ہیں, آپ اپنے پڑھنے والے کسی بیٹے کو کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے جرمنی بھیج سکتے ہیں, جرمنی میں رہنے والے بیٹے کی تقریر آپ یہاں سن سکتے ہیں, ارشد بنارسی صاحب کی نعت کو آپ یہاں سے مکہ سینڈ کر سکتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ پوری لائبریری یہاں سے رانچی جا سکتی ہے, رانچی سے فرانس جا سکتی ہے, فرانس سے وہ ساؤتھ افریقہ جا سکتی ہے. وہ اوپن کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ نکال کر آرام سے پڑھ سکتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میری تقریر برقی شعاؤں کے ذریعے یہاں سے جرمنی جا سکتی ہے, ارشد بنارسی صاحب کی نعت یہاں سے ان کا آڈیو امریکہ جا سکتا ہے, کتابیں یہاں سے آسٹریلیا جا سکتی ہیں, لائبریری یہاں سے دنیا کے دوسرے کنارے میں منتقل ہو سکتی ہے. تو اگر برقی لہروں کے ذریعے اتنا سارا کام انسان کر سکتا ہے تو انسانوں کو جس نے زندگی دی ہے, انسانوں کو جس نے عقل دی ہے, انسانوں کو جس نے شعور دیا ہے, انسانوں کو جس نے وجود بخشا ہے, وہ پروردگار عالم اپنے فرشتوں کے ذریعے ہماری نیکیوں کو یہاں سے وہاں, ان کی نیکیوں کو وہاں سے وہاں, ان کے صدقہ و خیرات کے اجر و ثواب کو عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے میرے بھائیوں, کسی اور کو اطمینان ہو کہ نہ ہو مگر الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کو 1000% یقین ہے کہ جو ہم ثواب پہنچاتے ہیں وہ ہمارے مردوں کی روحوں تک پہنچا کرتا ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا, اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, ہم اپنے مردوں کو قبر کے حوالے کرتے ہیں, جو ثواب پہنچاتے ہیں وہ بھی پہنچتا ہے, بلکہ ہمارے آقا خود بھی اپنے غلاموں کی قبروں میں پہنچتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. ہمارے آقا اپنے نام لیواؤں کی قبروں میں خود بھی تشریف لاتے ہیں اور فرشتے اشارہ کرتے ہیں ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ, ان سے کسی نے کہا حضور ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر غلاموں کی قبروں میں پہنچتے ہیں, کوئی امریکہ میں مرا, کوئی فرانس میں مرا, کسی کی موت فلیپینس میں ہوئی, کوئی نیوزی لینڈ میں مرا, کوئی نیپال میں مرا, کوئی ساؤتھ ایشیا کے کسی شہر میں مرا,
پیغمبر بیک وقت کہاں کہاں تشریف لے جائیں گے. سونامی آ گئی، ہزاروں لوگوں کی موت ایک ساتھ ہو جاتی ہے. کورونا پھیل گیا، لاکھوں لوگ ایک دن میں موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. پیغمبر ایک وقت میں کتنے کی قبروں میں تشریف لے جائیں گے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے ارشاد فرمایا کالشمس فی وسط السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا و مغاربا. جیسے کہ سورج آسمان میں کسی ایک مقام پر رہتا ہے مگر مشرق کو بھی روشن کرتا ہے، مغرب کو بھی روشن کرتا ہے. سورج کی کرنیں شمال کو بھی روشن کرتی ہیں، جنوب کو بھی روشن کرتی ہیں. اگر سورج ایک مقام پہ رہ کر اپنی کرنوں سے کروڑوں مقامات کو روشن کر سکتا ہے تو یہ تو دنیا کا سورج ہے، یہ ہزاروں مقامات کو روشن کر سکتا ہے. تو آفتاب نبوت جو مدینے میں جلوہ گر ہے، ماہتاب رسالت جو مدینے میں آرام فرما ہے، وہ آفتاب رسالت اپنے انوار و تجلیات سے اپنے ہزاروں غلاموں کی قبروں کو روشن کیوں نہیں کرتے؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہو. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میرے پیغمبر اپنے غلاموں کی قبروں میں تشریف لاتے ہیں. 3 مذہب ہے. ایک مذہب یہ ہے علماء کا کہ قبر سے لے کر گنبد خضرا تک زمین کا جو حجاب ہے وہ حجاب ہٹا دیا جاتا. حضور اپنی قبر انور میں رہتے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والا اپنی قبر میں رہتا ہے، مگر قبر سے لے کے مدینے تک زمین کا جو حجاب ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے. اور فرشتے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا ہے؟ اگر ایمان پر مرا تو کہتا ہے ہوا سیدنا، ہوا رسولنا، ہوا مولانا. یہ تو ہمارے آقا ہیں، یہ تو ہمارے سردار ہیں، یہ تو ہمارے پیغمبر ہیں، ہم تو انہی کا کلمہ دنیا میں پڑھتے تھے. اور اگر ایمان پر موت نہ مل سکی تو کہتا ہے ہا ہا لا ادری، یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ، یہ چیزیں تو میں نہیں جانتا ہوں. ایک مذہب یہ ہے کہ قبر سے لے کر گنبد خضرا تک زمین کا حجاب ہٹا دیا جاتا ہے. دوسرا مذہب یہ ہے کہ حضور کا عکس دکھلایا جاتا ہے. ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ مگر سب سے زیادہ مشہور مذہب یہ ہے کہ میرے پیغمبر اپنے غلاموں کی قبروں میں بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں اور فرشتے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. کہیے سبحان اللہ. میرے بھائیوں، پیغمبر کی شان تو بہت اونچی ہوتی ہے. آنے والے چند دنوں میں 11ویں شریف آنے والا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت میں ایک مرید پہنچے، کہا حضور میرے گھر افطار کی دعوت ہے. دوسرے مرید پہنچے، کہا حضور میرے گھر افطار کی دعوت ہے. 70 مریدوں نے دعوت دی اور حضور غوث اعظم نے سب کی دعوت قبول فرمائی. اگلا دن آیا، غوث اعظم سب کے گھر پہنچے. اب جب صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا شروع ہوا. اللہ کا کرم ہے کہ میرے مرشد میرے گھر تشریف لائے. دوسرے نے کہا کیا بات کرتے ہیں آپ، وہ تو میرے گھر آئے. تیسرے نے کہا آپ لوگ کیا بات کرتے ہیں، وہ تو میرے گھر آئے تھے. چوتھے نے کہا آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ تو میرے گھر افطار میں آئے تھے. لوگوں نے کہا چلو انہی سے پوچھ لیتے ہیں کس کے گھر گئے تھے. مریدوں کا جتھا چلا غوث اعظم کے پاس. کہا حضور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کل ان کے گھر افطار کیا، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کل ان کے گھر افطار کیا، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کل ان کے گھر افطار کیا. حضور ایک وقت میں کہاں کہاں آپ نے افطار کیا؟ غوث اعظم سمجھ گئے. فرمایا سنو،
عبد القادر کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ درخت میں جتنے پتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ مقامات پر میں بیک وقت جانا چاہوں تو اللہ کے کرم سے میں جا سکتا ہوں. مجھے 70 جگہ جانے پہ حیرت ہو رہی ہے. درخت میں جتنے پتے ہیں اس سے بھی زیادہ مقامات پر اگر میں جانا چاہوں تو جا سکتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. جب بیٹے کی یہ شان ہے تو بابا کا مقام کون سمجھ سکتا ہے؟ ولی کی یہ شان ہے تو نبی کا مقام کون سمجھ سکتا ہے؟ غوث کی یہ شان ہے تو غوثیت جن کے صدقے میں ملتی ہے، قطبیت جن کے صدقے میں ملتی ہے، ولایت کا تاج جن کے صدقے میں ملتا ہے، اس پیغمبر کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کہیے سبحان اللہ. میرے بھائیو، جیو والوں نے اپنا نیٹ ورک مجیاؤں میں لگا رکھا ہے نا، مگر اس نیٹ ورک کا کنیکشن میرے موبائل میں بھی ہے، ارشد بنارسی صاحب کے موبائل میں بھی ہے، قاری سفیر صاحب کے موبائل میں بھی وہ برقی لہریں پہنچ رہی ہیں، مولانا شاہد کے موبائل میں بھی وہ ریز پہنچ رہے ہیں، احمد بھائی کے موبائل میں بھی وہی شعائیں پہنچ رہی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جتنے بھائی بیٹھے ہیں اگر اس سے 100 گنا زیادہ بھی لوگ بیٹھے ہوں، ایک ٹاور اپنے برقی لہروں کے ذریعے 50,000 موبائل سے کنیکٹ رہتا ہے. اس کا فون آیا اس کے موبائل پر، اس کا فون آیا اس کے موبائل پر، ان کا میسج آیا ان کے موبائل پر، ان کا ویڈیو آیا ان کے موبائل پر. ہم بات کر رہے ہیں ان کے موبائل میں کوئی رکاوٹ نہیں، یہ بات کر رہے ہیں احمد بھائی کے موبائل میں کوئی رکاوٹ نہیں، احمد بھائی فیس بک دیکھ رہے ہیں ان کے واٹس ایپ میں کوئی رکاوٹ نہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک ٹاور ہے اپنی برقی لہروں کے ذریعے بیک وقت 50,000 موبائل کو اپنے دامن سے جوڑے رہتا ہے، کسی کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. مجھے کہنے دیجئے جب دنیا کا یہ نور، دنیا کی یہ لہریں، دنیا کے یہ ریز، دنیا کی یہ برقی شعائیں اگر بیک وقت 10,000 موبائل کو اپنے دامن سے جوڑ سکتی ہے تو مدینے کا وہ نور اپنے انوار و تجلیات سے اپنے ہزاروں غلاموں کو اپنے دامن کرم سے کیوں نہیں جوڑ سکتا؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. دیکھنے والوں نے پیغمبر کو جسم کی شکل میں دیکھا مگر میرے رب نے میرے پیغمبر کو نور کہا. قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا. میرے بھائیو، نور کا معنی روشنی. ایک روشنی تو یہ ظاہری ہوتی ہے، کمرہ تاریک تھا بلب جل گیا ہم دیکھنے لگے، مکان تاریک تھا بلب جل گیا ہم دیکھنے لگے، یہ حسی روشنی ہے. ایک معنوی روشنی ہوتی ہے، علم نور ہے، شعور نور ہے، نالج نور ہے. یہ حسی روشنی نہیں، یہ معنوی روشنی ہے. میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے پیغمبر کو میرے پروردگار نے نور کہا. اور نور کی سپیڈ جانتے ہیں؟ سائنس والے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بجلی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کرتی ہے. کتنا؟ 1,86,000 میل کا سفر 1 سیکنڈ میں بجلی کرتی ہے. سبحان اللہ. امریکہ 25,000 کلومیٹر، لندن 15,000 کلومیٹر، سعودیہ مکہ شریف 6,500 کلومیٹر. دنیا کی یہ بجلی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کر سکتی ہے.
یہ بجلی جن کے صدقے میں پیدا ہوئی، یہ سورج جن کے صدقے میں پیدا ہوا، آفتاب کو نور جن کے صدقے میں ملا، ستاروں نے جگمگانا جن کے صدقے میں سیکھا، اگر دنیا کا یہ نور ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کرتا ہے تو نور حقیقی کا مظہر بن کر جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اگر وہ مدینے سے چل کر ہم غلاموں کی قبروں میں جلوہ گر ہو جائیں تو پیغمبر کے نور کے لیے یہ کون سا مشکل کام؟ کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ وہی ذل رب، وہی فضل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زبان ہے۔ میرے بھائیوں، نور کے لیے مسافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بجلی چمکتی ہے نا، آپ کا 10 منزلہ مکان ہو، بارش ہونے لگی، بجلی چمکی، دروازہ بند ہے مگر بجلی گھر میں نظر آتی ہے، چھت پیک ہے مگر بجلی گھر میں نظر آتی ہے۔ 50 منزل کوئی عمارت ہو، 24 انچ کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہوں، لوہے کے دراز لگا دیے گئے ہوں، المونیم کی کھڑکیاں لگا دی گئی ہوں، مگر بجلی چمکتی ہے، ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ تہخانے میں بھی ہوں گے تو بجلی کا اثر وہاں بھی محسوس ہوتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ نور کی شان ہوتی ہے، یہ نور کا مقام ہوتا ہے، نہ کوئی رکاوٹ اسے روک سکتی ہے، نہ کوئی مسافت اسے روک سکتی ہے۔ دنیا کی بجلی چمکے تو ہر گھر کو روشن کر دیتی ہے، تو مدینے کا نور چمکے تو وہ ہماری قبروں کو روشن کیوں نہیں کر سکتا، ہمارے گھروں کو روشن کیوں نہیں کر سکتا، ہمارے دلوں کو روشن کیوں نہیں کر سکتا؟ کہیے سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ مسلمانوں کے درمیان اختلافی نہیں تھا کہ ہم ثواب پہنچائیں تو پہنچتا ہے، ہم قرآن پڑھ کے ثواب پہنچائیں تو پہنچتا ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان اختلافی مسئلہ نہیں تھا۔ زمانہ قدیم میں ایک فرقہ تھا معتزلیوں کا، وہ کہتا تھا لیس للانسان الا ما سعی، آدمی جو اپنے لیے محنت کرے بس وہی اس کا ہے۔ ہم نماز پڑھیں آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، ہم روزہ رکھیں اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ 1200 سال پہلے کا وہ فرقہ تھا جس نے ایصال ثواب کا انکار کیا، مگر اس قدیم فرقے کے بعد کسی بھی فرقے نے ایصال ثواب کا کبھی کوئی انکار نہیں کیا۔ مگر دور جدید میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا ہے، ہم میلاد منائیں تو بدعت ہے، جلوس نکالیں تو ناجائز ہے، ہم میلاد شریف کی مجلسیں سجائیں تو پیغمبر نے میلاد نہیں پڑھی، آپ کاہے کو پڑھتے ہو؟ پیغمبر نے پیدائش کا جشن نہیں منایا، آپ کیوں جشن مناتے ہو؟ پیغمبر نے کبھی 12 ربیع الاول کو گھروں کو نہیں سجایا، آپ کیوں سجاتے ہو؟ میرے بھائیوں، انہیں ہمارے ایصال ثواب پر آفت تھی، ہمارے میلاد پر آفت تھی، ہمارے جلوس پر اعتراض، ہمارے نعروں پر انہیں اعتراض۔ یہ دور جدید کا ایک فرقہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سا غور سے میری بات سنیے گا، بہت لوگوں کا دل صاف ہوتا چلا جائے گا۔ آپ یوٹیوب پر یہ سنتے ہیں کہ کاہے کو جلوس نکالتے ہو، کاہے کو میلاد شریف کرتے ہو، کاہے کو 40واں 50واں کرتے ہو؟ نبی کے زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھائی،
تأثر یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میلاد یہ بریلویوں کی ایجاد ہے، فاتحہ مولانا احمد رضا کی ایجاد ہے، جلوس مفتی اعظم ہند کی ایجاد ہے، یہ جتنی بھی جدید رسمیں ہیں یہ سب بریلی والوں نے شروع کیا ہے۔ صحابہ تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی بات میری غور سے سنیے۔ امام احمد رضا خاں قدس سرہ العزیز کب پیدا ہوئے؟ 1272 ہجری میں پیدا ہوئے، 1856۔ انگریز لوگ 1857 کو غدر کہتے ہیں۔ غدر کا معنی دھوکا، کہ ہندوستانیوں نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا، مگر وہ دھوکا نہیں تھا، اپنے دیش کو آزاد کرنے کی پہلی لڑائی تھی جو بہادر شاہ ظفر کے پرچم تلے ہندوستانیوں نے لڑا تھا۔ خیر، امام احمد رضا، ان کے پیر صاحب کا نام ہے سید آل رسول احمدی۔ کیا نام ہے؟ سید آل رسول احمدی۔ اور ان کے استاذ کا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ کیا نام ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ 1239 میں ان کا انتقال ہوا۔ کن کا؟ شاہ عبدالعزیز کا انتقال 1239 میں، اور مولانا احمد رضا کی پیدائش 1272 میں، یعنی ان کے انتقال کے 33 سال کے بعد امام احمد رضا کی پیدائش ہوئی۔ میرے بھائیو، غور سے میری بات سنیے، کیونکہ یہاں بہت خاص لوگ بیٹھے ہیں، مجیاؤں کے بھی ہیں، شکرکونی کے بھی ہیں، کامت شریف کے بھی ہیں، آس پاس کے علاقوں کے بھی ہیں۔ اگر آپ میری باتوں کو سمجھ گئے تو بہت سارے لوگوں تک آپ میری بات پہنچا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں وہابیت کا بانی مولوی اسماعیل دہلوی، انہوں نے سب سے پہلی کتاب لکھی تقویت الایمان۔ اس کتاب کو انگریزوں نے چھپوایا، ان کا پریس تھا کلکتے میں ایشیاٹک رائل سوسائٹی، اسی پریس میں اس کتاب کو انگریزوں نے چھپوایا اور فری میں بٹوایا۔ اس کا مطلب ہے کہ انگریزوں کو اس کتاب سے کیوں دلچسپی تھی؟ انہیں پتا تھا کہ یہ کتاب چھپے گی تو مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، مسلمانوں میں آپس میں رسا کشی ہوگی، اور مسلمان جب آپس میں لڑیں گے تو ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انگریزوں کو سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں سے تھا، کیونکہ 800 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کیا تھا، مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی انگریزوں نے مغل بادشاہوں کو شکست دے کر۔ تو انگریزوں کو ڈر تھا کہ کبھی بھی مسلمان ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو تتر بتر کرنے کے لیے وہ کتاب چھپوائی اور اسے پورے ہندوستان میں فری میں بٹوایا۔ میرے بھائیوں، میں گفتگو کا آغاز یہیں سے کرتا ہوں۔ شاہ اسماعیل دہلوی، جنہوں نے وہابیت کی بنیاد ہندوستان میں ڈالی، ان کے چچا ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ کون ہے؟ چچا۔ اعلیٰ حضرت کے دادا استاذ اور اسماعیل دہلوی کے اپنے چچا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کا انتقال کب ہوا؟ 1239 ہجری میں۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کے والد کا نام تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ کیا نام تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ شاہ ولی اللہ کا انتقال کب ہوا؟ 1176 میں، 1176۔ اور مولانا احمد رضا کی پیدائش 1272، یعنی امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے
96 سال پہلے شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ شاہ اسماعیل کے چچا شاہ عبدالعزیز 1239، شاہ عبدالعزیز کے والد شاہ ولی اللہ ان کا انتقال 1176، اور ان کے والد کا نام تھا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی. ان کا انتقال 1131 ہجری میں. کب انتقال ہوا؟ 1131. اور امام احمد رضا پیدا ہوئے 1272. گویا امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا انتقال ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ شجرہ سمجھ گئے؟ اسماعیل دہلوی جنہوں نے بنیاد ڈالی، ان کے چچا شاہ عبدالعزیز 1239، ان کے والد شاہ ولی اللہ 1176، اور ان کے والد شاہ عبد الرحیم 1131. شاہ عبد الرحیم اعلیٰ حضرت سے 141 سال پہلے، شاہ ولی اللہ اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے، اور شاہ عبدالعزیز اعلیٰ حضرت سے 33 سال پہلے. سمجھ گئے؟ یہ تینوں جو بزرگ ہیں وہ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 100-125 سال پہلے کے بزرگ ہیں. سبحان اللہ. اب ذرا سا 2-3 باتیں میری سماعت کر لیجیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو شاہ اسماعیل دہلوی کے اپنے دادا ہیں. کون ہیں؟ اپنے دادا. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے انفاس العارفین. کیا نام ہے؟ انفاس العارفین. اس میں انہوں نے اپنے والد کی جیونی لکھی ہے. کن کی؟ شاہ عبد الرحیم کی. شاہ عبد الرحیم یہ حضرت اورنگزیب کے زمانے کے محدث ہیں. جب حضرت اورنگزیب نے فتاوی عالمگیری لکھنے کے لیے علماء کا بورڈ بنایا تو اس کا ایک ممبر شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو بنایا. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب جن کی حکومت اکھنڈ بھارت پر تھی، 50 سال حکومت کیا. مراٹھا، حیدرآباد، ہندوستان، بنگال، پنجاب، دکن، متحدہ ہندوستان پر 50 سال جس بادشاہ نے حکومت کی، وہ کتاب لکھنے کے لیے ان کو ممبر بنائے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا تھا. ہے نا؟ سبحان اللہ. اب شاہ ولی اللہ یعنی اسماعیل دہلوی کے دادا شاہ عبد الرحیم کے بارے میں انفاس العارفین میں لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے والد ہر سال 12ویں شریف کو پیغمبر کی میلاد پڑھتے تھے اور لوگوں میں مٹھائیاں بٹواتے تھے. ایک سال ایسا ہوا کہ غربت کے سبب گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. میری والدہ سے پوچھا گھر میں کچھ ہو تو بھیجو. میری والدہ نے کہا گھر میں بھنے ہوئے چنے اور قندے سیاہ گڑ رکھا ہے. میرے والد نے کہا وہی بھیجو. میری والدہ نے گڑ اور چنا بھیجا باہر. جیسے احمد بھائی نے یہ مجلس سجائی ہے نا، ویسے ہی شاہ عبد الرحیم نے میلاد کی مجلس سجائی، نبی کی ولادت کے واقعات پڑھے اور اسی گڑ چنا پر فاتحہ پڑھ کر حاضرین مجلس میں بٹوا دیا. مگر دل میں یہ کسک تھی کہ ہر سال میں اچھی مٹھائیاں بٹواتا تھا، اب کی بار گڑ اور چنا ہی مل سکا. دل میں کسک تھی کہ میں شایان شان اپنے نبی کی میلاد نہ منا سکا.
رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ میرے پیغمبر تخت پہ بیٹھے ہیں، نیچے صحابہ کا مجمع لگا ہے، صحابہ نیاز کی چیزیں بڑھاتے ہیں، حضور یہ فلاں نے بھیجا ہے، حضور یہ فلاں نے بھیجا ہے۔ میرے پیغمبر تھوڑا سا اٹھاتے ہیں، زبان مبارک پہ رکھتے ہیں، باقی صحابہ میں بٹوا دیتے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک صحابی نے میرے وہ چنے بڑھائے، حضور یہ عبد الرحیم نے بھیجا ہے۔ میرے آقا نے مسکراتے ہوئے ایک چنا اٹھا کر زبان پہ رکھا، باقی صحابہ میں بٹوا دیا۔ میرے دل کو تسلی ہوئی کہ چلو میرے آقا نے میرے بھنے ہوئے چنوں کو بھی قبول فرما لیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ عرض کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں، زندہ باد، لوگ زندہ باد۔ کہتے ہیں میلاد مولانا احمد رضا نے شروع کیا ہے، فاتحہ امام احمد رضا نے شروع کیا ہے، جلوس امام احمد رضا کی بدعت ہے، نعرہ لگانا یہ مفتی اعظم ہند کی بدعت ہے، یہ بریلی والوں نے یہ ساری چیزیں شروع کی ہیں۔ ارے اس زمانے میں تو نہ بریلی کا نام تھا، نہ امام احمد رضا دنیا میں آئے تھے۔ ان کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے کے محدث ہر سال نبی کی میلاد پڑھتے تھے، شیرینی بٹواتے تھے۔ ایک سال کچھ نہ مل سکا تو گڑ اور چنا بٹوایا، اور میرے پیغمبر نے اسی بھنے ہوئے چنوں کو بھی قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کہیے سبحان اللہ۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ میلاد خود اسماعیل دہلوی کے پردادا پڑھتے تھے، خود اسماعیل دہلوی کے دادا نے لکھا ہے کہ میرے والد ہر سال پیغمبر کی میلاد 12ویں شریف کو پڑھا کرتے تھے اور سامعین میں مٹھائیاں بٹوایا کرتے تھے۔ تو احمد بھائی نے میلاد کی مجلس سجائی، یہ گناہ کا کام نہیں کیا، یہ کوئی بدعت والا کام نہیں کیا، کوئی شرک والا کام نہیں کیا۔ جو کام امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے خود اسماعیل دہلوی کے دادا پر دادا جو کام کرتے تھے، الحمدللہ وہی کام احمد بھائی نے کیا ہے، اور وہی کام ہم اہل سنت و جماعت کیا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اسی کتاب میں انفاس العارفین میں قاری صاحب کے موبائل میں کتاب بھیج دوں گا، اصل کتاب فارسی میں ہے مگر اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے والد کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی، زندگی کی امید باقی نہ رہی۔ میرے والد کو بتایا گیا کہ پیغمبر تشریف لا رہے ہیں۔ میرے والد بیدار ہوئے، فرمایا کہ دروازہ ادھر سے ہے، ادھر سے حضور آئیں گے تو میرا پاؤں ادھر پڑے گا، اس لیے چارپائی کا رخ پلٹ دو۔ لوگوں نے چارپائی کا رخ بدل دیا، حضور تشریف لائے اور انہوں نے میرے والد کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹے ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں آیا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے گا، گھبراؤ نہیں، تم تندرست ہو جاؤ گے۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھ کو بیٹا کہا، اس جملے کی لذت آج تک میرے دل سے نہیں جاتی ہے۔ میں رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے سوچا کہ حضور تشریف لائے ہوئے ہیں، کاش منہ مبارک مل جاتا تو میں تبرک کے طور پہ رکھتا۔ میرے پیغمبر میرے دل کے خیال پہ مطلع ہو گئے، داڑھی پہ ایسے ہاتھ پھیرا، چند بال جو ہاتھ میں آئے انہوں نے میرے سرانے رکھ دیا، پھر حضور تشریف لے گئے۔ مگر جب میں بیدار ہوا میں نے سرانے میں بال تلاشا، نہ ملا، میں دوبارہ رونے لگا، پھر حضور تشریف لائے،
فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا حضور آپ نے جو منہ مبارک دیا تھا مل نہیں رہا۔ آقا نے فرمایا تمہارے تکیہ کے نیچے رکھا ہے، غور سے دیکھو۔ میں نے جب تکیہ اٹھایا وہ منہ مبارک مل گیا۔ میں 12ویں شریف میں جب نبی کی میلاد پڑھتا تھا تو حضور کے منہ مبارک کی زیارت کراتا تھا، اور جب صلاۃ و سلام پڑھتا تو منہ مبارک میں جنبش شروع ہو جاتی تھی۔ ایک سال 12ویں شریف کو میں نے منہ مبارک کی زیارت کے لیے نکالا، صلاۃ و سلام پڑھنا شروع ہوا، مگر منہ مبارک میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں رونے لگا کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ مجھے بتایا گیا کہ مجمع میں ایک آدمی ناپاک ہے، اس لیے برکت ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر ایک آدمی کو کہوں گا نہا کر آؤ تو لوگوں میں اس کی بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے سب سے کہا کہ آپ لوگ گھر جائیے اور نہا کر ظہر کے بعد آئیے۔ جب سب لوگ نہا کر ظہر کے بعد آئے دوبارہ منہ مبارک کی زیارت کرائی گئی، صلاۃ و سلام پڑھا گیا تو منہ مبارک میں جنبش شروع ہو گئی جیسے کسی زندہ انسان میں جنبش ہو گئی۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میلاد پڑھنا، شیرینی بٹوانا، حضور کے منہ مبارک کی زیارت کرانا، یہ مولانا احمد رضا نے نہیں شروع کیا۔ مولانا احمد رضا کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے بابائے وہابیت کے پردادا نے یہ کام کیا ہے، جسے امام احمد رضا نے الحمدللہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو بتایا ہے کہ نبی کی زیارت نہیں کر سکتے تو نبی کے نام پر جلوس نکال کر نبی قیامت پر اپنی خوشیوں کا اظہار کر لیا کرو۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی تحقیقی گفتگو ہوتی ہے تو مجمع تھوڑا سا تھک جاتا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت کام کی بات ہے آپ کے لیے۔ اب تلک یوٹیوب پر ذاکر نائک نے، طارق جمیل نے، معراج ربانی نے، توصیف الرحمان نے، جرجیس نے یہی سمجھایا ہے کہ یہ سب بریلویوں کی بدعت ہے، یہ مولانا احمد رضا کی ایجاد ہے، یہ کچھوچا والوں کی ایجاد ہے۔ آج سنو، یہ بریلی کی ایجاد نہیں بلکہ شاہ اسماعیل دہلوی کے دادا نے لکھا کہ میرے والد کریم ایسا کرتے تھے اور ہر سال حضور کی میلاد پڑھ کر سامعین کے درمیان مٹھائیاں بٹوایا کرتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب آنے والے موسم میں ہمارے احمد بھائی 11ویں کی شیرینی بنوائیں گے، کانا پھوسی شروع ہوگی۔ ہمارا کوئی بھائی شکر کونی میں خواجہ اجمیری کی چھٹی کی دیگ بنوائے گا، کانا پھوسی شروع ہوگی۔ یہ تو بدعت ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ حضور نے کبھی چھٹی نہیں منائی، حضور نے کبھی 11ویں نہیں منائی، حضور نے کبھی میلاد نہیں منائی۔ تو یہ سب بدعتی لوگ بدعت کا کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ سنو غور سے، اسی شاہ ولی اللہ نے انفاس العارفین میں جو لکھا وہ میں نے سنایا، اور شاہ ولی اللہ کی جونی ان کے ایک مرید نے لکھا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے القول الجلی فی آثار الولی۔ القول الجلی فی آثار الولی، شاہ ولی اللہ کی جونی ان کے خلیفہ نے لکھی ہے، مولانا عاشق التی نے۔ مولانا عاشق لکھتے ہیں کہ ایک بار دلی میں طاعون پھیل گیا، ایک بڑھیا آئی شاہ ولی اللہ کے پاس، کہا حضور سب مر رہے ہیں، دعا کر دیجئے کہ میرے بیٹے پوتے سلامت رہیں۔ میں نے بڑھیا سے کہا کہ یہ پینے والا نقش میں تم کو پلیٹ میں لکھ کے دے رہا ہوں، 3 دنوں تک گھر کے سارے لوگوں کو پلانا اور 1 روپیہ غوث اعظم کے نام پر۔
1 रुपया ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम पर, 1 रुपया शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा निजामुद्दीन के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा कुतुबुद्दीन के नाम पर रोजाना 5 रुपया निकालना। 3 दिनों में जब 15 रुपया जमा हो जाए तो मेरे पास लेके आना, ताकि मैं उससे शीरनी तैयार करवाऊं और 5 बुजुर्गों के नाम उसकी नियाज पेश करूं। बुढ़िया ने ऐसा ही किया और अल्लाह ने उसके बेटे पोते को ताऊन के मौसम में भी मौत से महफूज रखा। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि एक सिद्दीक खान थे, मुगल बादशाहों में किसी फौज के मनसब पर थे। वो मेरे पास आए, कहा हुजूर ताउन फैला हुआ है, जरा दुआ कर दीजिए कि मेरे बेटे पोते सलामत रहें। मैंने उससे कहा फला बुढ़िया आई थी तो मैंने ऐसा ऐसा उसको बताया था, तुम भी ऐसा ऐसा कर लो तो तुम्हारे भी बेटे पोते सलामत रहेंगे। सिद्दीक खान ने भी ऐसा ही किया और अल्लाह ने उसके बेटे पोतों को भी मौत के शर से महफूज रखा। सुभान अल्लाह, सुभान कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, शाह अब्दुल रहीम ये तो 1131 में दुनिया से गए। शाह वलीउल्लाह 1176 में गए और आला हजरत 1272 में पैदा हुए, यानी आला हजरत के पैदा होने से 96 साल पहले शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं 1 रुपया गौसे आजम के नाम पर निकालो, 1 रुपया ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम पर निकालो, 1 रुपया शेख शहाबुद्दीन के नाम पर निकालो। 15 रुपया जमा हो जाए तो लाके देना, ताकि मैं शिरनी बनवा कर नियाज पेश करूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 96 साल पहले शाह वलीउल्लाह गौसे आजम की नियाज कर रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन की नियाज कर रहे हैं। नाजायज नहीं था, तो अगर अहमद भाई ने 11वीं मनाई तो नाजायज क्यों हो गया? उनके बेटों ने 6ठी मनाई तो नाजायज क्यों हो गया? उनके पोतों ने आला हजरत का उर्स बनाया तो नाजायज क्यों हो गया? अजीब बात है। पर दादा को ना समझ में आया कि नाजायज है, दादा को ना समझ में आया कि नाजायज है, चचा को ना समझ में आया कि नाजायज है, और परपोते को समझ में आ गया कि ये सारा काम शिर्क का है, ये सारा काम बिदअत का है। मेरे भाइयों, अगर आपको इन मुहद्दिसीन पे भरोसा है तो आप पुकार उठोगे, जो काम शाह अब्दुल रहीम ने किया, जो काम शाह वलीउल्लाह ने किया, जो काम शाह अब्दुल अजीज ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात भी वही काम करते हैं जो इस्माइल देहलवी के दादा परदादा किया करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास, मगर एक बात सुन लीजिए। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मेरे वालिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मजार पर जाते थे। एक साल गए तो उनको ख्वाजा कुतुबुद्दीन की रूह ने जाहिर होकर बताया कि तुमको बेटा होने वाला है, जब बेटा हो तो उसका नाम मेरे नाम पर कुतुबुद्दीन रखना। समझ रहे हैं? अब ये हमारे हाजी साहब बैठे हैं, बुढ़ापे की उम्र में अगर कोई उनको कहे कि आपको बेटा होगा तो शुबा होगा ना दिल में। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने सोचा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे क्या बेटा हो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन कह रहे हैं बेटा होगा, तो इससे मुराद बेटा नहीं है बल्कि पोता है। हमको क्या बेटा होगा, मेरे बेटे को बेटा होगा। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन मेरे वालिद के दिल के वसवसे पे मुब्तला हो गए। फरमाया सुनो, मैं पोता मुराद नहीं ले रहा हूँ,
میں بیٹا مراد لے رہا ہوں، تم کو بیٹا ہوگا، جب بیٹا ہو تو میرے نام پہ اس کا نام قطب الدین رکھنا۔ میرے والد چلے آئے، ایک زمانے کے بعد میرے والد کے دل میں بڑھاپے میں شادی کا خیال پیدا ہوا۔ میرے والد نے شادی کی اور انہی کے پیٹ سے میں ولی اللہ اور میرا بھائی اہل اللہ پیدا ہوا، مگر میری پیدائش کے بعد میرے والد وہ خواب بھول گئے، انہوں نے میرا نام ولی اللہ رکھ دیا۔ بعد میں جب انہیں یاد آیا کہ خواجہ قطب الدین نے کہا تھا کہ میرے نام پر قطب الدین رکھنا، تو وہ میرے نام میں انہوں نے جوڑ دیا، اور اخیر زمانے میں وہ مجھے قطب الدین ولی اللہ کہہ کر پکارا کرتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہم اجمیر جائیں تو شرک ہو جائے، ہم کچوچا جائیں تو حرام ہو جائے، اور اسماعیل دہلوی کے پردادا جائیں خواجہ قطب الدین کے پاس تو حرام نہ ہو، شرک نہ ہو، ناجائز نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہم کہیں کہ میرے پیغمبر کو اللہ نے غیب کی خبر دی ہے تو شرک ہو جائے، اور خواجہ قطب الدین کو پتا چل جائے کہ ان کو بیٹا ہونے والا ہے، ان کو بیٹی ہونے والی ہے، تو یہ شرک نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ مزاروں پر اسماعیل دہلوی کے پردادا جاتے تھے اور بزرگوں سے بشارت پاتے تھے، انہی کی سنت پر چلتے ہوئے ہم بھی اجمیر جاتے ہیں، ہم بھی دلی جاتے ہیں، ہم بھی کچھوچا جاتے ہیں۔ خدا سمجھ کر نہیں جاتے، خدا کی قبر نہیں ہوتی، خدا کا مزار نہیں ہوتا، خدا پر موت نہیں آتی، ان بزرگوں کی قبریں ہیں، مزاریں ہیں۔ اس کا مطلب ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے، لیکن خدا کی رحمتوں کے ملنے کا دروازہ سمجھا۔ کیا بات ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم میلاد مناتے ہیں، ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، ہم بزرگوں کی روحوں سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کام امام محمد رضا نے نہیں شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے شاہ عبدالعزیز 1239، ان سے پہلے شاہ ولی اللہ 1176، ان سے پہلے شاہ عبدالرحیم 1131۔ جو کام ہندوستان کے ان محدثین نے کیا ہے، الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں تک بزرگوں کی سنت کو پہنچایا، بزرگوں کے عقیدوں کو پہنچایا، بزرگوں کے طریقوں کو پہنچایا۔ جو کام اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے ہندوستان کے بزرگان دین کرتے تھے، الحمدللہ ہم ہندوستانی مسلمان بھی وہی کام کیا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس لیے قامت کے مسلمانوں، ایک بات دل میں بالکل نوٹ کر لو، امام احمد رضا نے نہ میلاد شروع کیا ہے، نہ انہوں نے فاتحہ شروع کی ہے، نہ انہوں نے جلوس شروع کیا ہے، نہ انہوں نے موئے مبارک کی زیارت کا سلسلہ شروع کیا ہے، نہ انہوں نے چھٹی شروع کی ہے، نہ بزرگوں کے نام پر نیاز دینا شروع کیا ہے۔ یہ کام تو خود شاہ اسماعیل دہلوی کے پردادا کرتے تھے، دادا کرتے تھے، چچا کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ جو کام صدیوں پہلے ہندوستان کے محدثین کے گھروں میں ہوتا تھا، اعلیٰ حضرت نے وہی طریقہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو سمجھایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے آج کی اس بزم کے ذریعے میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہم
میلاد مناتے ہیں، کوئی حرام کام نہیں کرتے۔ کیا بات احمد بھائی نے اپنی اہلیہ کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ انہوں نے بزرگوں کے نیاز کی چیزیں لائی، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ جو کام ہندوستان کے بزرگوں نے کیا ہے الحمدللہ وہی کام ہم کرتے ہیں، وہی کام قاری سفیر صاحب کرتے ہیں، وہی کام احمد بھائی کرتے ہیں، وہی کام ہم اہل سنت و جماعت کیا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ سمجھ رہے حاجی صاحب؟ کسی مجلس میں جانا چاہیے تو ذکر بالقلب کرنا چاہیے، ایسے ہاتھ میں لے کے تھوڑا دکھاوا ہو جاتا ہے۔ تسبیح جیب میں رکھیے، دل سے خدا کا ذکر کرتے رہیے۔ ذکر بالقول سے زیادہ افضل ذکر بالقلب ہے، کیونکہ ذکر بالقول کے گواہ فرشتے ہوتے ہیں اور ذکر بالقلب کا گواہ اللہ تعالی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خیر، ایصال ثواب میری گفتگو کا دو نتیجہ نکلا۔ ایصال ثواب حق ہے، اپنے غلاموں کی قبروں میں پیغمبر کا تشریف لانا حق ہے۔ ایصال ثواب کا کسی نے انکار نہیں کیا، دور جدید کے ایک فرقے نے اس کا انکار کیا، مگر یہ انکار اس لیے غیر معتبر ہے کیونکہ جو لوگ اسے شرک کہتے ہیں، جو لوگ اسے بدعت اور حرام کہتے ہیں، انہی لوگوں کے دادا نے یہ کام کیا ہے، انہی لوگوں کے پردادا نے یہ کام کیا ہے، انہی لوگوں کے چچا نے یہ کام کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، پردادا نہ سمجھ سکے کہ یہ حرام کام، دادا کی سمجھ میں نہ آیا کہ حرام کام، چچا کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ حرام کام، اور پڑپوتے کو سمجھ میں آ گیا کہ سب حرام کام۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے میں بہت مبارکباد دیتا ہوں احمد بھائی کو کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو یاد رکھا، اللہ کے ذکر کی مجلس سجائی، قرآن پڑھوایا، نعتیں پڑھوائی، ایصال ثواب کروایا۔ اللہ پاک ہمارے احمد بھائی کے ان تمام کارہائے خیر کو قبول فرما کر ان کی اہلیہ کی روح کو اس کا ثواب عطا فرمائے اور اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آج کل جس ایصال ثواب کی میں خصوصی طور سے تلقین کرتا ہوں وہ یہ کہ پہلے کے زمانے میں کسی کے گھر میں موت ہوتی تھی تو چنا رکھ دیا جاتا، لوگ آتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، اور پھر اخیر میں وہ چنا جو ہے غریبوں میں صدقہ کر دیا جاتا تھا۔ مگر اب تو موبائل نے ہمارے ہاتھوں سے تسبیح چھین لی، ہمارے ہاتھوں سے قرآن کو دور کر دیا، اس موبائل نے ہمیں ذکر کی لذتوں سے محروم کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ کلمہ پڑھنا چنا پر بہت کام کی چیز ہے نا، بہت کام کی چیز۔ آپ اگر پریشان نہ ہو رہے ہوں تو بس 2 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پاس ایک مرید آیا، الملفوظ میں اسے مفتی اعظم نے لکھا ہے۔ عرض کیا حضور، میری بیٹی کا انتقال ہوا، کل میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے مگر اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، حضور خواب کی تعبیر بتائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خواب اچھا نہیں ہے، یہ اچھے انجام کا اشارہ نہیں ہے، اس لیے اپنی بیٹی کی جانب سے صدقہ و خیرات کیجئے، قرآن پڑھوا کر ثواب پہنچائیے، اور فرمایا کہ ہو سکے تو 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھوا کر اپنی بیٹی کو ایصال ثواب کریے۔ کہیے سبحان اللہ۔ 70,000 بار کلمہ پڑھوائی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے اس کے بعد لکھا کہ غوث اعظم کے زمانے کے بعد ایک بزرگ تھے سید محی الدین ابن عربی، سمجھ رہے ہیں، 637 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔
غوث اعظم کا انتقال 561 میں اور ان کا انتقال 637 ہجری میں۔ سید محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک جگہ میری دعوت تھی، جب دسترخوان بچھ گیا تو ایک نوجوان اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو کشف بہت ہوتا۔ حاجی صاحب کیا سوچ رہے ہیں، میں جان جاؤں، اسی کو کشف کہتے ہیں۔ اس کی بھی دعوت تھی۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو وہ نوجوان رونے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا رأیت امی فی النار، میں نے اپنی ماں کو جہنم میں دیکھا ہے اس لیے رو رہا۔ سید محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 بار کلمہ پڑھ رکھا تھا، مگر وہ ثواب میں نے کسی کو نہیں پہنچایا تھا۔ جب نوجوان نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو جہنم میں دیکھا ہے تو دل ہی دل میں نے وہ ثواب اس کی ماں کو پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہنسنے لگا۔ میں نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا رأیت امی فی الجنہ، اب میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھو، کلام الہی ہے۔ صدقہ و خیرات کرو، صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے۔ درود پڑھو، میرے پیغمبر کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یتیموں کی مدد کرو، اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہر نیک کام کر کے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچاؤ، مگر اللہ توفیق دے تو 70,000 کلمے کا ثواب پہنچاؤ۔ تھوڑی دیر پہلے نوجوان کی ماں جہنم میں تھی، 70,000 کلمے کا ثواب پہنچایا گیا تو چند لمحوں میں اس کی ماں جنت میں چلی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ مجدد ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی کا تجربہ بتایا، یہ بھی مجدد ہیں۔ ملا علی قاری نے اس واقعے کو مرقات المفاتیح میں نقل کیا، وہ بھی مجدد ہیں۔ اور اسی بات کو مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نے مکتوبات میں لکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب اکبر نے دین الہی کا فتنہ کھڑا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اکبر کے فتنے کو روکنے کے لیے جس بندے کا انتخاب کیا ان کا نام ہے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی۔ مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات میں، مکتوبات نمبر 14 میں لکھتے ہیں کہ خواجہ محمد صادق کا جب انتقال ہوا تو اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ میرے مریدوں کو چاہیے کہ 70,000 کلمہ پڑھوا کر اس کا ثواب خواجہ محمد صادق کی روح کو پہنچائیں، اور ان کی بہن ام کلثوم کے لیے بھی 70,000 کلمے کا ثواب پہنچائیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو 70,000 بار کلمہ پڑھ لیتا ہے یا جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے غفر لہ، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ 4 مجدد کی گواہی ہوئی نا۔ اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں لکھا، شیخ محی الدین ابن عربی کا اپنا تجربہ لکھا، ملا علی قاری نے اس کو مرقات المفاتیح میں لکھا، مجدد الف ثانی نے اس کو اپنے مکتوب نمبر 14 میں لکھا، اور آخری شہادت شیخ محی الدین ابن عربی کو ابن تیمیہ نے بہت برا بھلا کہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی جو 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، انہوں نے شیخ محی الدین ابن عربی کے دفاع میں ایک کتاب لکھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی جن کا انتقال 911 میں ہوا، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی
اللہ کے ولیوں میں سے ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر اسی میں لکھا کہ بغداد میں ایک نوجوان تھا، وہ حضرت سید محی الدین ابن عربی پر لعنت بھیجتا تھا، اتفاق سے اس کی موت ہو گئی۔ گھر والوں نے محی الدین ابن عربی کو بلایا کہ حضور جنازہ پڑھا دیجئے۔ شیخ محی الدین ابن عربی جنازے کے لیے آئے، جنازہ پڑھا دی، مگر جنازہ پڑھانے کے بعد گھر کے کونے میں بیٹھ گئے۔ ناشتہ آیا نہیں کھایا، دوپہر کا کھانا آیا نہیں کھایا، شام کا ناشتہ گیا نہیں کھایا، جب مغرب کی نماز ہو گئی تب جا کر کھانا تھوڑا سا کھایا۔ تو مریدین نے کہا حضور یہ تو عجیب بات ہے، یہ آدمی آپ کو برا بھلا کہتا تھا اور اس کی جنازہ کے بعد آپ نے کھانا چھوڑ دیا؟ تو سید محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے جنازہ پڑھانے کے بعد اس کے انجام کی طرف غور کیا تو مجھے بتایا گیا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے، تو میں نے قسم کھا لی کہ میرے مولا جب تک تو اس کو نہیں بخشے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور میں نے جنازہ کے بعد سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، کلمہ پڑھنا شروع کیا، ابھی 70,000 کی تعداد پوری ہوئی اور اللہ نے اس کی مغفرت کی بشارت دی، تب جا کر میں نے کھانے کو اپنی زبان کے قریب کیا۔ کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ برا بھلا بھی کہے اور اس کی مغفرت کے لیے 70,000 بار کلمہ بھی پڑھے، یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہوتی ہے کہ مولا جب تک تو بخشے گا نہیں میں روٹی کا ایک لقمہ اپنے حلق میں نہیں لے سکتا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، احمد بھائی نے اتنا شاندار پنڈال لگایا، اچھے اچھے شاعروں کو بلایا، مہمانان رسول کو بلایا، اتنے اچھے اچھے قاری اور عالموں کو بلایا، آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ مگر میں احمد بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہی سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیجئے، روزانہ 1000 صبح میں پڑھیے، 1000 شام میں پڑھیے، تو مہینے میں 60,000، 1.5 مہینہ ہوتے ہوتے 70-75,000 ہو جائے گا۔ صبح شام نہ ہو سکے تو 10,000 احمد بھائی پڑھ دے، 10,000 بڑا بیٹا پڑھ دے، 10,000 چھوٹا بیٹا پڑھ دے، 10,000 بہو پڑھ دے، 7 لوگ 10,000 آپس میں بانٹ لیں، 70,000 پورا ہو جائے۔ قاری سفیر صاحب کو بلا کر مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کرا دیجئے۔ اللہ کیا معلوم کس نیکی کو قبول فرما کر ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، اس لیے جو ہو سکے کریے تاکہ اللہ کی رحمتوں سے ہمارے مرحومین کو جنت میں جگہ مل جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اہلیہ کا انتقال ہوا تو احمد بھائی نے نیاز کی فاتحہ پڑھی۔ کوئی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے بھی بیٹے یہ کام کریں؟ ہے ضروری؟ جس حساب سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے، آج یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا ہے، کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری اولاد بھی لگائے گی۔ آج ہم جلوس میں نکلتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری اولاد بھی نکلے گی۔ الحاد کا خطرہ، شرک کا خطرہ، وہابیت کا خطرہ، یہ سارے خطرے ہماری نسل کے دروازوں تک پہنچ چکے ہیں۔ کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارے دین و ایمان کے بعد ہماری نسل کا مال کیا انجام کیا ہو۔ اس لیے اولاد کے بھروسے نہ رہیے۔ جتنا ٹائم مجھیاؤں چائے خانے میں بیٹھ کر ہم اور آپ گزار دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ نکال کر روزانہ 1000 بار پڑھنا شروع کیجئے۔ سبحان اللہ، 1 مہینے میں 30,000، 2 مہینے میں 60,000، 2.5 مہینہ ہوتے ہوتے 70,000 پورا ہو جائے گا۔ پورا ہو گیا، والد کو بخش دیجئے، پھر پڑھنا شروع کیجئے، پھر پورا ہو جائے ماں کو بخش دیجئے، پھر پڑھنا شروع کیجئے،
70,000 پورا ہو جائے اہلیہ کو بخش دیجئے، پھر پڑھنا شروع کیجئے، اپنے مرشد کو بخش دیجئے۔ یہ نہ سمجھیے کہ پڑھ پڑھ کے بخشتے جائیں گے تو ہم کو کیا ملے گا، نہیں، وہ دنیا کا خزانہ ہے کہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں جائے تو پہلا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے، مگر یہ قدرت کا خزانہ ہے، جتنا بانٹتے جاؤ گے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرماتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ اور بزرگوں نے طریقہ بھی بتایا، تسبیح لے کے بیٹھ جائیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب 100 مرتبہ پڑھنے کا موقع آئے تب کہیے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ ذکر جلالی ہے، اس سے روح اور دماغ میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ ذکر جمالی ہے، اس سے جو حرارت پیدا ہوگی اس حرارت کو اس کی برودت انشاءاللہ کم کرتی چلی جائے گی اور آپ الجھنوں سے محفوظ ہوتے چلے جائیں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو اللہ توفیق دے تو فجر کے بعد 1000 اور مغرب کے بعد 1000 پڑھیے، اور اگر اتنا ٹائم نہ مل سکے تو کم سے کم 1000 روزانہ ضرور پڑھیے، تاکہ مرنے کے بعد کچھ تو نیکیوں کا ذخیرہ رہے، کچھ تو نیکیوں کا سامان رہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی۔ تو کتنے لوگ پڑھیں گے ذرا سا ہاتھ اٹھا کے کہیے، کتنے لوگ 1000 روزانہ پڑھیں گے ذرا سا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجیے۔ وہ کونا بالکل خالی، آپ لوگ نہیں پڑھیے گا۔ نیک کام کا ارادہ کرنے سے بھی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے ارادہ کر لیا کہ نماز پڑھیں گے، شیطان کے بہکاوے میں نہ بھی پڑھ سکے تب بھی ثواب اللہ دے دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سوچئے کہ ہاتھ اٹھا لیں گے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہو جائے گا، نہیں۔ نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو کتنے لوگ پڑھیں گے اب ذرا دوبارہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے۔ میری گفتگو میں ربط نہیں تھا، کچھ ادھر کا کچھ ادھر کا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے کام کی کچھ نہ کچھ باتیں تھیں، اور میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ احمد بھائی نے ہمیں یہ موقع دیا، اور میں اس مجلس کے ذریعے آپ سب کو بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے میلاد شروع نہیں کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے نیاز شروع نہیں کیا ہے، امام احمد رضا نے فاتحہ نہیں شروع کیے، امام احمد رضا نے جلوس نہیں شروع کیا۔ ہندوستان میں وہابیت کی بنیاد جس نے ڈالی، ان کے پردادا میلاد کرتے تھے، ان کے دادا فاتحہ پڑھتے تھے، ان کے پردادا بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرتے تھے۔ الحمدللہ جو کام مجدد الفسانی نے کیا، جو کام شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے کیا، جو کام شاہ ولی اللہ نے کیا، جو کام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کیا، اللہ کا کرم ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت بھی وہی کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک مرتے دم تک ہم لوگوں کو دین حق پر قائم رکھے، زندہ رہیں تو نبی کی سنت پر چلتے ہوئے زندہ رہیں، اور جانے کا وقت ہو تب بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے۔ کوئی لغزش کوئی غلطی ہوئی ہو بیان کرنے میں سبقت لسانی سے تو اللہ پاک اسے معاف فرمائے، اور ان تمام ذکر خیر کو قبول فرما کر اللہ پاک احمد بھائی کی اہلیہ کی مغفرت فرمائے۔ سب لوگ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔